واپسی پر نہر کے قریب سے ٹیکسی گزری تو میں چونک اٹھا۔ یہ نہر ہوائی اڈے کے قریب سے گزرتی تھی اور شاید حفاظتی اقدامات کی غرض سے وہاں آرمی ڈپلوائے ہو رہی تھی۔ ساری رات میرے ذہن میں نہر اور اس کے ارد گرد کا علاقہ گھومتا رہا۔ ہوائی اڈے کے گرد گرد ایسے دفاعی حصار کا علم ضروری تھا۔ مجھے بے چینی سے صبح کا انتظار تھا تاکہ اس سلسلے میں کوئی لائحہ عمل ترتیب دے سکوں۔ اگلے روز چھٹی تھی۔ صبح میری تجویز پر سب نے نہر کے کنارے پکنک منانے کا پروگرام بنا لیا۔ الگ صبح میں نے ماتا جی کو یہ تجویز پیش کر دی تھی۔ وہ تو سنتے ہی کھل اٹھی۔ بیٹا، تمہیں تو بھگوان نے ہمارے لیے اوتار بنا کر بھیجا ہے۔ جل پوجا تو ہمارا دھرم ہے، لیکن پرکاش کے بابو جی نہ جانے کس مٹی کے بنے ہیں۔ پچھلے سال بھر سے مجھے نہر کا منہ نہیں دیکھنے دیا، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میرا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کی موجودگی میں مجھے وہاں کام کرنے کا موقع مل جائے گا، بلکہ میں یہ بھی چاہتا تھا کہ میری موجودگی میں وہ لوگ اتنے مصروف رہیں کہ انہیں میرے بارے میں سوچنے کی فرصت نصیب نہ ہو۔ زندگی سے اپنے حصے کی مسرتیں حاصل کرنا ہر انسان کا فرض ہے، لیکن وقت نے کبھی انہیں اتنی مہلت نہ دی تھی کہ بابو جی انہیں اس طرح گھما پھرا کر لاتے۔ ایک عرصے سے ماتا جی انہیں وشنو یاترا کے لیے کہہ رہی تھیں، لیکن وہ ہر مرتبہ بات گول کر جاتے تھے۔ صرف اس لیے نہیں کہ بقول ان کے انہیں ایسی فضولیات سے نفرت تھی، بلکہ اس کا بڑا سبب پیسے کا نہ ہونا تھا۔ اب ان کے لیے جہاں ایک باعزت زندگی گزارنے کے مواقع میسر تھے، وہاں انہیں مجھ جیسا دھرم پتر بھی مل گیا تھا، جو زبردستی ان کی جھولی میں ان کے حصے کی خوشیاں ڈال رہا تھا۔ جب کبھی میں ان لوگوں کو فلم یا کسی دوسرے تفریحی پروگرام کی تجویز پیش کرتا تو بابو جی جذباتی ہو جاتے۔ مجھے اس بوڑھے کمیونسٹ پر رحم آتا اور اس بات کا یقین ہونے لگتا کہ قدرت نے بلا وجہ مجھے ان لوگوں سے نہیں ٹکرایا۔ شاید اب خدا کو انہیں کچھ سکھ دینا ہی مقصود تھا۔ میرے شدید اصرار پر موسی جی بھی ہمارے ساتھ جا رہی تھیں۔ ایک مقامی ٹیمپو پر بیٹھ کر وہ لوگ نہر کی طرف چل دیے۔ نہر کے کنارے پر ایک جگہ لوگوں نے تالاب کی شکل دے کر وہاں ایک مورتی کھڑی کر رکھی تھی۔ مورتی ہوگی تو مندر بھی ہوگا، اور مندر بنے گا تو پوجا بھی ہوگی۔ ہندو بھی بڑی عجیب و غریب قوم ہے۔ پوجا کے لیے ان کے کوئی خاص دیوتا مخصوص نہیں۔ میں نے انہیں ایک چیونٹی سے لے کر پہاڑ تک کی پوجا کرتے دیکھا ہے۔ کیونکہ تمام دریا کیلاش پروت سے نکلتے ہیں، اس لیے ان میں سے نکلنے والے ندی نالے بھی قابل پرستش ہیں۔ نہر کے متعلق تو انہیں علم تھا کہ یہ گنگا جل ہے، اس لیے یہاں کچھ زیادہ ہی سرگرمی دیکھنے میں آتی تھی۔ نہر کے کنارے کے ساتھ ساتھ پکی سڑک بنی ہوئی تھی، جس پر سے گزر کر لوگ ماتا مندر کو جاتے تھے۔ معاملہ چونکہ پوجا کا تھا، اس لیے انڈین آرمی وہ سڑک بند نہ کرنے پر مجبور تھی۔ یہ الگ بات کہ انہوں نے وہاں اپنی سیکیورٹی خاصی پھیلا دی تھی، بلکہ حال ہی میں پاکستانی جاسوس بھی اس علاقے سے گرفتار ہوا تھا۔ اخبارات کے مطابق وہ جاسوس پکنک منانے والوں کی آڑ میں فوٹوگرافی کر رہا تھا۔ اس جاسوس کی گرفتاری کے بعد سے تو انتظامات اور بھی سخت ہو گئے تھے۔ باقی تمام لوگ تو ٹیمپو پر چلے گئے، جبکہ میں اور پرکاش موٹر سائیکل پر آ رہے تھے، کیونکہ ہمیں بازار سے کچھ فروٹ بھی خرید کر لے جانا تھا۔ نہر کے قریب پہنچتے ہی موٹر سائیکل پروگرام کے مطابق جھٹکے کھانے لگی۔ کیا ہوا؟ پرکاش نے پریشانی سے پوچھا۔ پلگ، کچرا، پیٹرول میں ملاوٹ یا کوئی اور گھپلا؟ میں نے گردن موڑ کر جواب دیا۔ یار نہ جانے یہ مصیبت کیوں پال رکھی ہے بابو جی نے، پرکاش بولا۔ کاش تم نے بھی کوئی مصیبت پالی ہوتی۔ میں نے یہ فکرہ کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ نہر کی سڑک پر کچھ دور تک تو موٹر سائیکل چلتی رہی۔ جیسے ہی ایک آرمی یونٹ کے نزدیک پہنچے، وہ اچانک بند ہو گئی۔ کہاں مروا دیا سالی نے؟ یار اس میں تو پلگ پانا بھی نہیں ہے، پرکاش پریشانی سے بولا۔ اچھا کچھ کرتے ہیں، میں نے اسے فروٹ کی ٹوکری تھما دی۔ ہم موٹر سائیکل گھسیٹتے ہوئے ایک اینٹی کرافٹ گن کے نزدیک پہنچ گئے، جسے بڑے خوبصورت طریقے سے کیموفلاج کیا گیا تھا۔ نزدیک ہی ایک آرمی ٹرک کھڑا تھا، جس سے جوان سامان اتار رہے تھے۔ ٹرک پر لگے بٹالین مارک پر بھی لیپا پوتی کی گئی تھی، لیکن اس کا کچھ حصہ ابھی تک نمایاں تھا، جس کا علم ہونا بہت ضروری تھا۔ سب لوگ حیرانی سے ہماری سمت دیکھ رہے تھے۔ جے ہند! ہم نے قریب پہنچتے ہی انہیں پرنام کیا۔ جے ہند! 2-3 جوان بولے۔ سر شمع کیجیے، آپ کو ڈسٹرب کیا، ایک مشکل پیش آ گئی ہے۔ میں نے سارا فکرہ انگریزی میں بول کر اس مینیجر پر اپنی اہمیت جتلا دی تھی، جو ان سب میں سینئر نظر آ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، آل رائٹ، اس نے فراغ دلی دکھائی۔ چند منٹ کے بعد ہی اپنی فروٹ والی آدھی ٹوکری خالی کروانے کے بعد ہم ان کے ایک لانس نائک سے پلگ کھلوا کر صاف کروا چکے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے ایک ایسی چابی نکالی تھی جس سے ہماری موٹر سائیکل کا پلگ کھلا اور موٹر سائیکل بھی خود ہی سٹارٹ کر کے ہمارے حوالے کی تھی۔ جاتے ہوئے ایک مرتبہ ہم نے جے ہند کا نعرہ لگایا اور وہاں سے چل پڑے۔ تمام جزیات میرے ذہن میں نقش ہو چکی تھیں۔ پرکاش نے موٹر سائیکل کے چلتے ہی ایک موٹی سی گالی انہیں دی اور منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ باپ کا مال سمجھ رکھا ہے، ویر جی، انہیں کچھ دینے سے بہتر تھا آپ اسے دریا میں پھینک دیتے۔
یار اپنی سینا سے محبت کرنا سیکھو، میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ جواب میں اس نے سینا کو 2-3 گالیوں سے نواز دیا۔ یہ بات میں نے اکثر محسوس کی تھی کہ بہت کم لوگ بھارت میں اپنی فوج سے محبت کرتے تھے، زیادہ تر انہیں غاصب اور عیاش ہی قرار دیتے تھے۔ یوں تو بھارتی حکومت اپنی جمہوری ہونے کا دعویٰ کرتے نہیں تھکتی، لیکن سویلین ملازمین کے مقابلے میں فوج کو بے پناہ سہولتیں حاصل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کا پڑھا لکھا طبقہ فوج کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ ان دنوں ابھی 71 کی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اور عوام 62 میں چین سے اور 65 میں پاکستان کے ہاتھوں اپنی فوج کی درگت کا تماشا دیکھ چکے تھے۔ مجھے 10 پٹاخے دے دو، ابھی ان سب کو بھگا دوں گا، پرکاش نے ان پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے اس موضوع پر مزید چھیڑنا مناسب نہ سمجھا، لیکن دل ہی دل میں مجھے اس بات سے بے حد خوشی ہوئی کہ اسے اپنی فوج سے نفرت ہے۔ میں تو اسے پکنک ہی کہوں گا، کیونکہ سوائے بوڑھوں کے اور کوئی تالاب کے نزدیک بھی نہیں پھٹکتا تھا۔ کافی لوگ یہاں پہلے سے موجود تھے۔ نہر کے کنارے بنے ہوئے مختلف باغات کے ہر محفوظ کونے میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ چمٹائے بیٹھا تھا۔